جنرل طارق رشید صاحب، یہ پارلیمنٹ نے نئی پوزیشنز کریٹ کیں، اب باقاعدہ ہوا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں جس سے بہت فرق پڑے گا، کیونکہ اب جو فیوچر کی جو جنگ ہے وہ ملٹی ڈومین جنگ ہوگی. جیسے ہم نے مارک حق میں بھی دیکھا کہ اس میں اسپیس بھی استعمال ہوئی، اس میں سائبر کمانڈ بھی استعمال ہوئی. تو پہلے تو روایتی طور پہ تھا کہ آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے. اب اس میں ڈفرینٹ کمانڈ اور اس میں فیچرز آ گئے ہیں. اور پہلے ہمارا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا تھا، وہ ایک کمیٹی تھی جو تھوڑی بہت کوآرڈینیشن کرتی تھی. اب چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ کریٹ کیا گیا ہے، اور یہ عہدہ تمام دنیا کی جو بڑی افواج ہیں ان سب میں پہلے ہی کریٹ ہو چکا ہے. نہیں، اس سے ابھی کیا فرق یہ پڑے گا کہ اب جتنے آپریشنز ہوں گے، یعنی جنگ ہوگی یا ملٹری آپریشن ہوگا، جتنے چاہے زمانے جنگ میں ہو یا انٹرنل سیکورٹی کے معاملات ہوں، آپریشنل میٹرز کو اب اکٹھا ڈسکس کیا جائے گا، اپروو کیا جائے گا، اور اس میں سینرجی لائی جائے گی. لوجسٹک کے معاملات ہوتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں فوج میں جیسے ہماری نیوی نے میزائل کا تجربہ کیا، تو یہ ایک ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے تحت ہوا. پھر اس کی امپلائمنٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ جنگ میں کیسے امپلائی کریں گے. تو پہلے یہ سب فورسز اپنے کمپارٹمنٹ، یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ پہلے کیا تھا اب کیا نیا پہلے یہ ہوتا تھا. جیسے دیکھیں ہماری اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن تھا، اس کے اندر مختلف ادارے تھے. وہ اپنے جب تک ہم نے نیوکلیر ایکسپلوژن نہیں کیا تھا، وہ ایک کمپارٹمنٹیشن تھی. وہ اپنے اندر رہ کے مختلف چیزیں بنا رہے تھے، اور بعض جگہ ڈپلیسٹی بھی ہو رہی تھی. اب یہ ڈپلیسٹی نہیں ہوگی، کیونکہ سب چیزیں چیف آف ڈیفنس فورسز کے انڈر کوآرڈینیٹ کی جائیں گی. ایک تمام جو ہے فورسز کی ایک ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی بنائی جائے گی، پھر ایک امپلائمنٹ اسٹریٹجی ہوگی. جب آپ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے میزائل پروگرام ہے، اب اس میں کتنی زیادہ کوئی کروز میزائل ہے، کوئی بیلسٹک میزائل ہے، تو کوئی نیول کا اس کا ورژن ہے، کوئی ایئر ورژن ہے. تو یہ ہم ڈیولپ کرتے رہتے ہیں ایک اسٹریٹجی کے تحت. اور پھر ایک امپلائمنٹ ہوتا ہے کہ ان کو امپلائی کیسے کرنا ہے. تو یہ ایک دوسرے سے معاملات لنکڈ ہوتے ہیں. تو آپریشنل میٹرز، لوجسٹک میٹرز، ڈپلائمنٹ کے میٹر، ڈیولپمنٹ کے میٹر، امپلائمنٹ کے میٹرز، یہ دیکھیں بڑے پروفیشنل سبجیکٹس ہیں یہ. اب ان میں سینرجی ہوگی. اب سارے جو فورسز ہیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گی. پہلے علیحدہ کیسے کرتی تھیں، اب کمپلیمنٹ کر کے اوور آل رسپانس پاکستان کا زیادہ پوٹنٹ ہوگا، زیادہ افیکٹو ہوگا. جیسے پہلے دیکھیں نا، میں اگر آپ ایک آرمی چیف ہے، ایک نیول چیف ہے، ایک ایئر فورس چیف ہے، تو آپس میں بیٹھ کے پرسنالٹی بیس پہ بات چیت کر لیتے تھے اور کوآرڈینیشن کر لیتے تھے. اب اس کو اسٹرکچر کر دیا گیا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز تمام معاملات کو دیکھیں گے، ان کو کوآرڈینیٹ کریں گے، ان میں سینرجی لائیں گے، اور آرم فورسز کی ایک ہولسم اسٹریٹجی ہوگی. وہی کوہیژن، زیادہ کوہیژن ہوگی. ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، پارلیمنٹ نے اعتماد دیا 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، لیکن یہ جو افغانستان سے چیلنج بڑھ رہا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ راجہ صاحب، یہ پارلیمنٹ کا اعتماد کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم نے افغانستان پہ بھی جو ہے وہ پورا انفلوئنس کر دیا ہے. وہ افغانستان ایک ساؤنڈ اسٹیٹ ہے، وہ اپنے ڈیسیجن لے رہے ہیں اور وہ ہماری بات نہیں مان رہے اس وقت. تو گراؤنڈ سچویشن یہی ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ گراؤنڈ سچویشن جو ہے وہ ہماری بات نہیں مان رہے. پاکستان نے تو منگل کے روز واضح کیا کہ وہاں پر جو حملہ ہوا جس کی وہ بات کر رہے تھے وہ پاکستان نے نہیں کیا، کیونکہ پاکستان چھپ کے حملے نہیں کرتا. لیکن پھر بھی افغان طالبان رجیم کے ترجمان ملا ذبی اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم رد عمل دیں گے اور اپنے وقت پہ دیں گے. کیا رد عمل آ سکتے ہیں؟ آپ تو افغانستان کو جانتے ہیں. ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اب تک جو ہے وہ کیا کرتے رہے ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ایکشن پہلے نہیں لیا گیا. تو انہوں نے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے میں کیا کیا ہے. یہ جو 3 راؤنڈ ہوئے ہیں تھرو میڈیٹرز، وہ مذاکرات ناکام ہوئے، وہ کس وجہ سے ہوئے؟ وہ ظاہر ہے یہ افغان طالبان حکومت کی ہٹ درمی تھی. تو ان کی طرف سے چاہے وہ ڈپلومیٹک لیول ہو، وہاں پہ بھی جو ہے ہٹ درمی ہے، اور یہاں پہ جو بارڈر پہ جس طرح سچویشن ہے، یا جو ٹیررسٹ جس طرح پناہ گزین ہیں اس وقت افغانستان میں، خالی ٹی ٹی پی نہیں، 20 سے زیادہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ مختلف ڈائریکشنز میں اپنی فعالیت کرتی ہیں. تو یہ ایک سورس آف کنسرن ہے، صرف پاکستان ہی نہیں باقی دنیا کے لیے بھی ہے، خاص کر امیجیٹ نیبرز کے لیے.
جی درست فرمایا آپ نے جنرل زاہد صاحب. یہ جنرل طارق رشید صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ کوہیژن ہوگی, فیصلے جو ہے وہ زیادہ انٹیگریٹڈ ہوں گے, لیکن جو پاکستان کے خلاف عزائم رکھتے ہیں دشمن جو ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا اس ہماری جو نئی پوزیشن بنی ہے؟ دیکھیں یہ جو سی ڈی ایف کا عہدہ بنایا گیا اور جو ریسٹرکچرنگ ہوئی ہے وار کی ایگزیکیوشن کے لیے ہوئی ہے, یہ انہی کے لیے تو ہوئی ہے جی. یہ جو ہمارے دشمن ہیں انہوں نے ایک سچویشن کریٹ کی ہے. اور دوسرا بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ دوسرا جو ماڈرن آرمیز ہیں, اب جو فیوچر کی جنگ ہے یہ لمیٹڈ نہیں ہے جی ایک ٹپیکل پیٹرن کے لیے. یہ اسپیکٹرم آپ نے دیکھ لیا. ابھی پاکستان کا جو رسپانس پہلگام میں گیا ہے اٹ واز اکراس آل دا اسپیکٹرمز. ایون پاکستان کے اندر بہت سے سرپرائز ہوئے لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ کیا کس ڈومین میں, چاہے وہ الیکٹرانک وارفیئر ہو, چاہے وہ نیٹ سینٹرک وارفیئر ہو, پھر میزلز آ گئے ہیں, ڈرونز آ گئے ہیں, تو فیوچر کی ٹیکنالوجیز ہے اور پوری نیشن انوالو ہو گئی ہے. پراچے صاحب امپورٹنٹ چیز یہ ہے اب یہ ریسٹرکٹ نہیں رہے گا کانفلکٹ کہ صرف ملٹریز ٹارگٹ ہو رہی ہیں ایئر لینڈ اور ملٹری اسٹریٹجی کے ساتھ. آپ پوری نیشن انوالو ہے. ابھی دیکھیں نا جو پاکستان میں ٹارگٹ انہوں نے لیے, یا پاکستان نے تو ریسپانسبل اسٹیٹ کا مظاہرہ کیا, انہوں نے ملٹری ٹارگٹس لیے. جس طریقے سے سول ٹارگٹس پاکستان میں مساجد کو کیا گیا, مدارس کو کیا گیا, ہمارے بچوں کو مارا گیا, تو سول ملٹری ٹارگٹ آر ٹیکن الائک. اور ایسا بزدل اور ایک ہندوتوا میں لتھڑا ہوا ایکسٹریمسٹ پولیٹیکل ٹیررسٹ جس وار کو لیڈ کر رہے ہوں, وہ تو انسانیت کو ہی ٹارگٹ کریں گے. دوسری طرف ویسٹرن بارڈر سے دیکھ لیں, یہ بھی عام پاکستانیوں کو, عام شہریوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. معصوم ویک ایریاز جدھر دیکھتے ہیں, کبھی اسکولوں میں چلے جاتے ہیں, کبھی مساجد میں پھٹتے ہیں, تو یہ بھی ایک کچہری میں, اسلام آباد کچہری میں گھس گئے, کچہری میں پھٹتے ہیں. تو اب پوری نیشن کی وار ہے جی. اب اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے جتنے بھی آپ کے ایلیمنٹس آف نیشنل پاورز ہوتے ہیں اور جتنے بھی آپ کے ملٹری پاورز ہوتی ہیں, ان کو آپ کو سینرجی چاہیے اس کی اپلیکیشن کے لیے ٹو کریٹ این انوائرمنٹ. دیکھیں نا ملٹری کا مقصد کیا ہوتا ہے, مینٹین ڈیٹرنس. اور اگر ڈیٹرنس نہ رہے, جس طریقے سے انڈیا پاکستان پہ حملہ آور ہوا, تو پاکستان کی ملٹری نے کیا کیا, ٹو ری گین ڈیٹرنس, کہ آپ اپنی ڈیٹرنس ری گین کی, اور اس لیے آپ نے پھر اپنا پوٹینشیل شو کیا اپنے ریسپانس میں. تو اب بھی جب تک آپ کاسٹ نہیں کریٹ کریں گے اپنے دشمن کے لیے, تو اس پہ امپیکٹ ہی نہیں آئے گا. تو دشمن تو مین انہی کی وجہ سے اب ہم یہاں پہ پہنچے, اینڈ اٹ از دی ریکوائرمنٹ آف دا ماڈرن وار. وار ایگزیکیوشن کرنی ہوتی ہے, سنرجی کے ساتھ کرنی ہوگی, اور اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں. اور دشمن پہ اس پر بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا, وہ 6 دفعہ بھی سوچے گا. اس لیے تو میں ذاتی طور پہ بھی سمجھتا ہوں کہ انڈین ملٹری از ناٹ ان اسٹیٹ کہ وہ پاکستان کے خلاف دوبارہ کوئی ایکشن کرے. وہ اسی طرح کے پراکسی وار کریں گے, جیسے بھی آصف درانی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جی وہ کیا اور کر سکتے. تو یہی ان کا وے آف فائٹنگ ہوگا, ٹیررزم ایز اے لیڈ انسٹرومنٹ جی. تو آئی تھنک دس واز دی ریکوائرمنٹ. یہ کوئی کسی کی انڈیویجول یا کسی کی اس کے لیے نہیں ہے, دس از دی ریکوائرمنٹ آف دا نیشن, اور یہ پاکستان کے لیے ایکٹیویٹی کی گئی ہے جی وار کے کانٹیکسٹ. ویل سیڈ سر. ادھر رکیے گا پلیز.